پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس منعقد ہو گیا۔ اب اس پورے اجلاس کے بعد جو آپ کو انسائیڈ نیوز ہم دینے جا رہے ہیں وہ بڑی ایکسکلوسیو ہے۔ اس پورے پی ڈی ایم اجلاس کے اندر اچھا کیا ہوا ہے اور برا کیا ہوا ہے، میں سب کچھ آپ کو بتاؤں گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس منعقد ہو گیا اور تمام سربراہوں نے اس کے اندر شرکت کی۔ بلاول بھٹو بھی موجود تھے، مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، نواز شریف اور آصف علی زرداری نے ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے اس اجلاس میں شرکت کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ سب نہ آئیں، وہ بھی نہیں ہوا، سب لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ اب اس پورے اجلاس کے بعد جو آپ کو انسائیڈ نیوز ہم دینے جا رہے ہیں وہ بڑی ایکسکلوسیو ہے۔ وہ اس سے پہلے شاید ہی آپ نے کہیں پہ سنی ہو، لیکن جو میرے پاس انفارمیشن ہے میرا فرض ہے آپ تک شیئر کر دینا۔ اس پورے پی ڈی ایم اجلاس کے اندر اچھا کیا ہوا ہے اور برا کیا ہوا ہے، میں سب کچھ آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلی جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر سینٹ کے الیکشنز جو ہے وہ اکٹھے لڑنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اپوزیشن اتحاد بنا ہے لیکن باقاعدہ طور پر ایک پلیٹ فارم کے ذریعے کسی بھی انتخابی عمل میں یہ پہلی دفعہ اکٹھے ملنے جا رہے ہیں، اگر تو مل گئے، کیونکہ ابھی انہوں نے اعلان تو کیا ہے، ابھی آگے چل کے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ گلگت بلتستان کے الیکشنز لڑے گئے، وہ بھی الگ الگ پلیٹ فارم کے اوپر لڑے گئے، اپنی انفرادی حیثیت کے اندر لڑے گئے، لیکن اب سینٹ کے الیکشنز جو ہیں وہ یہ اکٹھے لڑنے جا رہے ہیں۔ اب اس کے اندر ظاہری بات ہے ہر ایک کا اپنے اپنے سٹیکس ہیں، وہ کس طرح اس کو کاؤنٹر کریں گے، کس طرح اس کو ہینڈل کریں گے، یہ تو وقت بتائے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو 26 مارچ کا اعلان کیا گیا ہے کہ 26 مارچ کو جو ہے وہ لانگ مارچ ہوگا۔ اچھا، 26 مارچ کو جو لانگ مارچ ہوگا وہ اسلام آباد کا رخ کرے گا، وہ پنڈی کا رخ نہیں کرے گا۔ اور مولانا فضل الرحمان نے جس قسم کی تجاویز دی ہوئی تھی پہلے، یا جس قسم کے سگنلز دے رہے تھے، ان کی باڈی لینگویج میں، ان کے الفاظ میں اور باقی جماعتوں کے الفاظ کے اندر بھی ایک نرمی آ گئی ہے، وہ پہلی جیسی سختی نہیں رہی۔ اس کے دو رخ ہیں اس چیز کو دیکھنے کے۔ ایک رخ تو یہ ہے کہ شاید ان کے وہ جس طرح عام الفاظ میں سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، تو یا تو ان سب کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گئے ہیں، اور اگر تو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گئے ہیں تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایک دوسرا پوائنٹ ہے جس کا تعلق اس دوسری بات سے جو میں ابھی کہہ رہا تھا کہ اس کے دو رخ ہیں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کی یہ جماعتیں آپس میں کسی ویو لینتھ کے اوپر اکٹھی آ رہی ہیں، اور پی ڈی ایم کی یہ جماعتیں جو ہیں وہ اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے جس کے خلاف دراصل میں یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے، ان کے ساتھ اب گفتگو کرنے کے لیے یا بات چیت کا ایک دروازہ کھل رہا ہے، تو یہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی زیادہ نیک شگون والی بات نہیں ہے۔ کیونکہ ظاہری بات ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو ہمیشہ یہی چاہیں گے کہ پی ڈی ایم کی یہ جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کلیش والی سچویشن جو ہے وہ ہمیشہ برقرار رہنی چاہیے، کیونکہ اگر کلیش کی سچویشن برقرار رہے گی تو عمران خان صاحب کی اہمیت برقرار رہے گی۔ کیونکہ اگر عمران خان صاحب اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ان دونوں فورسز کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہنا پڑے گا۔ لیکن حالیہ دنوں کے اندر، پچھلے چند ہفتوں کے اندر، پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں بشمول مریم نواز اور نواز شریف، ان لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اب ہٹ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس طرح نہیں ہٹ کیا جا رہا جس طرح گجرانوالہ کے جلسے میں کیا گیا، جس طرح کراچی اور کوئٹہ کے جلسے میں کیا گیا۔ اب نرمی آ چکی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس ساری چیز کے بعد ظاہری بات ہے کہ اب وہ جس طرح نام لیے جاتے تھے، جس میں آئی ایس آئی چیف کا نام لیا جاتا تھا، آرمی چیف کا نام لیا جاتا تھا، وہ سلسلہ بھی اب ترک ہو چکا ہے، ایک بات۔ اب دوسری بات، جو 26 تاریخ کی جو ڈیٹ دی گئی ہے، اب میں ذرا اس کے اوپر آتا ہوں کہ اس کے پس منظر میں لگ کیا رہا ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ تقریباً 20 دن کے بعد، 20 سے 21 دن کے بعد جو ہے وہ رمضان المبارک شروع ہو جائے گا 26 مارچ کے بعد۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کسی شارٹ ایڈونچر کا ہی پروگرام ہے، کسی لانگ ایڈونچر کا، جس طرح 126 دن کے دھرنے کی بات ہوئی تھی عمران خان صاحب کی جانب سے، کچھ اس طرح کا سلسلہ لگ نہیں رہا۔ یہ ون ڈے شو بھی ہو سکتا ہے، یہ ٹیسٹ میچ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی وقت بتائے گا کہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ اب دوسری بات آتی ہے سینٹ کے الیکشنز کی، کہ یہ سینٹ کے الیکشنز پہ اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے۔
اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا تھا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی استعفے نہیں دیتی تو پھر ہم ان کو پی ڈی ایم سے الگ کر دیں گے. یہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے فرمایا تھا. تو پھر یہ آج یہ سب کچھ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ استعفوں کے حوالے سے تو بات نہیں ہوئی. اب مجھے جو خبر ملی ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ موقع کیوں دیا گیا ہے. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اس پوری میٹنگ کے اندر جو ہے وہ بار بار اس بات کے اوپر مصر ہے کہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ حکومتی بینچوں سے لوگ رابطے میں ہیں. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اس کو پروف کیا جائے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ عدم اعتماد کی جب تحریک آئی تھی سینٹ چیئرمین کے خلاف تو یہ سب لوگ جو ہیں وہ بڑے پر اعتماد تھے، لیکن بیچ میں سے 14 لوگ جو ہیں وہ انہی کو دغا دے کے نکل گئے تھے اور ان کو پتہ بھی نہیں لگا تھا ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. سینٹ کے الیکشنز میں جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف بار بار اس بات پہ زور دے رہی ہے کہ شو آف ہینڈز ہونا چاہیے، اوپن بیلٹ ہونا چاہیے، اس کی وجہ ایک وہ ڈر ہے اور دوسری جگہ پہ وہ یہ یقین ہے کہ دراصل میں کچھ بندے ٹوٹیں گے، پاکستان تحریک انصاف کے چند بندے ٹوٹیں گے. اب پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں یہ موقع اس لیے بھی دینا چاہتی ہیں کہ سینٹ کے الیکشنز کے اندر یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ اگر تو سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے تو کیا وہ بندے ٹوٹ کے پی ڈی ایم کے ان لوگوں کو ووٹ ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے. یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے. اگر تو پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طرح کہتے ہیں نا اپنے پتے دکھانے ہیں تو وہ سینٹ کے الیکشنز میں دکھانے ہیں کہ وہ کتنے لوگ ہیں اور وہ کتنے بندے ہیں جو دراصل میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اس معاملے میں سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. یا ظاہری بات ہے جس طرح پی ڈی ایم نے کہا کہ ہمارے مشترکہ امیدوار ہوں گے تو اس صورت میں پی ڈی ایم کے امیدواروں کو وہ سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اگر تو سینٹ کے الیکشنز میں یہ بات نظر آ جاتی ہے کہ ہاں واقعی چند ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف پی ٹی آئی میں ہوتے ہوئے یا اس اتحاد کا حصہ ہوتے ہوئے بھی پی ڈی ایم کے لوگوں کو ووٹ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں پھر کچھ کالا ہے اور عمران خان صاحب کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. دوسری بات یہ، اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر معاملات جو ہیں وہ ایک دم تیزی سے چلنا شروع ہو جائیں گے. مولانا فضل الرحمان سے آج یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے استعفوں کا معاملہ کہاں تک پہنچا تو انہوں نے کہا کہ آپ ذرا سینٹ کے الیکشنز ہو لینے دیں، اس کے بعد ہم استعفوں کے حوالے سے فیصلہ کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ اگر سینٹ کے الیکشنز ہو جاتے ہیں تو ووٹنگ پیٹرن جو ہے وہ کلیئر کٹ بتا دے گا کہ کس نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے، وہاں سے کلیئرٹی آ جائے گی، جس کی وجہ سے بار بار سینٹ کے الیکشنز کا زور دیا جا رہا ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے یو ٹرن تو لیا ہے پی ڈی ایم نے، ایک بہت بڑا یو ٹرن لیا ہے کیونکہ یہ تو پہلے چاہتے تھے کہ سینٹ کے الیکشنز ہو ہی نہ، کسی طرح پورے الیکٹورل کالج کو ہی توڑ دیا جائے کہ سینٹ کے الیکشنز ہی نہ ہو سکے، اس سے پہلے ہی استعفے دے دیے جائے. یہ جو اتنا بڑا یو ٹرن لیا گیا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے. اچھا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں جب اس بات کے اوپر مذاق اڑاتے ہیں کہ جناب دیکھیں انہوں نے تو یو ٹرن لے لیا، تو میں اس پہ حیران اس بات کے اوپر ہوتا ہوں کہ یو ٹرن تو اچھے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے مطابق. عمران خان صاحب خود فرما چکے ہیں کہ اگر کسی نیک مقصد کے لیے یو ٹرن لیا جائے تو وہ برا نہیں ہوتا، وہ تو اچھا ہوتا ہے. تو پی ڈی ایم یہاں پر تو یو ٹرن لے رہی ہے، ہم تو ان کو کہہ سکتے ہیں، ہم ان کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس چکر میں یہ یو ٹرن لیا، لیکن میں حیران اس بات پہ ہوں کہ پی ٹی آئی کس چکر میں جو ہے وہ اس بات کا مذاق اڑا رہی ہے کہ آپ نے یو ٹرن لے لیا. ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو ساری بات کے بعد نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کو نہیں ہٹانا. اچھا ویسے میں حیران اس بات پہ یہ بھی ہوں کہ پی ٹی آئی اس بات سے بڑی خوش نظر آتی ہے کہ جی دیکھیں عثمان بزدار صاحب کہیں نہیں جا رہے، لیکن یہ غالباً پوری دنیا میں یہ پہلی حکومت ہوگی جس میں اپوزیشن بھی یہ چاہ رہی ہے کہ یہی سی ایم بیٹھے رہے. آپ اس سے زیادہ بڑا مذاق کیا سمجھیں گے اس حکومت کا، اس پنجاب حکومت کا، جس میں اپوزیشن بھی چاہتی ہے کہ ان کو نہ ہٹائیے گا کیونکہ یہ ہمارے لیے بڑے کام کے. عثمان بزدار صاحب کا وہاں پہ بیٹھنا جو ہے وہ اپوزیشن کے لیے بڑے کام کا، کیونکہ ان سے زیادہ جو ہے وہ بے ضرر اور ناکام وزیر اعلیٰ کوئی ہو نہیں سکتا. ان کو ہٹا کے شاید ہم وہ کام نہیں کر سکتے، اپوزیشن وہ کام نہیں کر سکتی جو ان کو بٹھا کے کر رہی ہے، کیونکہ ان کے بیٹھنے سے، عثمان بزدار صاحب کے بیٹھنے سے اپوزیشن کے لیے جو ہے ان کی اہمیت بڑھ رہی ہے، لوگوں کے ووٹ ان کے لیے بڑھ رہے ہیں، لوگوں کے سینٹیمنٹس اپوزیشن کے ساتھ جا رہے ہیں. اس بات کا اندازہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی ہے، اس بات کا اندازہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں کو بھی ہے کہ عثمان بزدار صاحب جو ہے ہمیں ڈبو رہے ہیں اور بڑی تیزی سے ڈبو رہے ہیں ہم سب کو، لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ بضد ہیں کہ ان کو نہیں ہٹانا. تو یہ اگر مریم نواز یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے پنجاب کے اندر کسی قسم کی تحریک عدم اعتماد نہیں لے کر آنی عثمان بزدار کے خلاف، تو یہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہے، یہ خوشی کی بات نہیں ہے.
کہ آپ کی اپوزیشن پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو ہم نے نہیں ہٹانا. لیکن بہرحال پی ٹی آئی اپنے اس ایک فینٹیسی کے اندر موجود ہے کہ نہیں جی کچھ نہیں ہوتا, سب کچھ ٹھیک ہے. تو سینٹ کے الیکشنز کے اوپر جو ہے وہ پورا زور رہے گا. اگلے ایک مہینہ جو ہے, تقریباً ایک مہینے کا ٹائم اب رہ گیا ہے سینٹ کے الیکشنز کے اندر, بلکہ تھوڑا سا اس سے کچھ زیادہ ہی ہے. تو پوری طرح اب فوکسنگ اس طرف ہوگی, لوگوں کے ساتھ کینوسنگ کی جائے گی, لوگوں کو جو ہے وہ گھیرنے کی کوشش کی جائے گی اور رابطے کیے جائیں گے, اور دونوں سائڈ سے کیے جائیں گے. پی ڈی ایم کے لوگ جو ہیں وہ اس سائڈ پہ بھی رابطے کریں گے, اور ذہن میں رکھیے گا کہ نون لیگ کے بھی جو ہے 5 ایم پی ایز کا ایک گروپ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے. یہ لوگ بھی پی ڈی ایم کے لوگوں کو توڑنے کی اب کوشش کریں گے. یہ وہ جو جسے کہتے ہیں نا جمعہ بازار لگے گا, وہ سلسلہ چلنا ہے, اور وہ دونوں سائڈ سے چلے گا. اور اگر تو شو آف ہینڈز نہ ہوا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ یہاں پہ اس بازار کے اندر کتنی بڑی بڑی بولیاں لگتی ہیں, اور خاص طور پہ بلوچستان کی اسمبلی میں, اور قومی اسمبلی کے اندر بھی, اور کے پی اسمبلی کے اندر بھی, اور پنجاب کے اندر بھی, ہر جگہ بولیاں لگیں گی. اور میری اطلاع کے مطابق یہ بیماری سندھ میں بھی نہیں بچے گی. بے شک وہاں پہ پیپلز پارٹی کی ایک بھاری اکثریت ہے, لیکن وہاں پہ بھی سلسلہ چلے گا, یہ رکے گا نہیں. تو آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. لیکن جو پوری سچویشن ہے اس پورے پی ڈی ایم کے اجلاس کی, جو اندر کی سٹوری مجھے ملی, میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اب جس وقت ہو سکتا ہے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وقت آج اب پی ڈی ایم کا ایک بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے جو کشمیر ڈے کے حوالے سے ہے. کتنے لوگ آتے ہیں, کیا تقاریر ہوتی ہیں, اور خاص طور پہ سنیے گا, غور سے سنیے گا کہ تقاریر کے اندر کتنی سختی استعمال کی جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. پھر فیصلہ ہوگا کہ آگے کا لائے عمل جو ہے وہ کیا ہے. اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.